انہاں دی آمد تو پہلے پرزور نعرہ لگو، نعرہ تکبیر، ایسا نعرہ لگو کہ ادھو والی دیا دیوارہ ہل جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ آج سید ادھو والی دیا اندر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ابدو مرتبہ درود پاک۔ آئے تھی واجب الاحترام سامعین، سب سے پہلے ماشاءاللہ سورہ مدکرم سے کریے تمام انتظام اللہ مزید فضل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات شیخ کے لیے اس محفل پاک کو خصوصاً میرے اور آپ کے لیے، سامعین کے لیے، سب کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ تقریر ماشاءاللہ خطیب پاکستان علامہ تازانی صاحب نے فرمائی ہے، میں چند مسائل عرض کروں گا، اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر مناسب نہیں ہوتی، تقریر ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر میں ویسے بھی سماعت، میں نے کہا تھا کہ میں سماعت کے لیے آؤں۔ حضرات گرامی، یہ قرب و بود جو حضرت نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ولایت نبوت کا فیض ہے۔ بات کو ذرا توجہ سے سننا کہ قرب کیا ہے، قرب بود کی دلیل ہے، بود قرب کی دلیل ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مثلا میں بیٹھا ہوں، وہ دوست بیٹھا ہے، سوشا بیٹھے، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے اور یہ فاصلے کو بود کہتے ہیں، دوری، اور یہ دوری تب ہے کہ وہ بھی محدود ہے، میں بھی محدود ہوں۔ یعنی وہ صوفی شاہ بیٹھے ہیں، میں یہاں ہوں، ان کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں، اور یہاں میں ہوں، میرے آگے میرے کیا حد ہے، میں آگے نہیں، درمیان میں جگہ خالی ہے۔ بات قابل غور ہے، یہ ہے خلا۔ اللہ کے ساتھ ایسی صورت نہیں ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہر جگہ ہے۔ بات ذرا قابل غور ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ بندے کی شارت سے زیادہ قریب ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی گناہگار سے آکار بدعمال کوئی ہو، فرمایا میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے متعلق کیا فرمایا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اولیٰ بمانی قریب جو میں کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا بلکہ موترز کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ بھی موترز نے کیا ہے، اولیٰ بمانی قریب، کہ اللہ قریب ہے، اللہ جانوں سے زیادہ قریب، اللہ شارک سے زیادہ قریب، اور حضور کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان زیادہ قریب ہے
یا شارک زیادہ قریب ہے؟ بولیے شارک سے جان زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ حضور کے متعلق فرمایا یہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے میرا محبوب۔ اور دونوں میں زیادہ کون قریب ہے؟ جان سے قریب، جان۔ جناب شاہ صاحب، میں نے کہا جی آپ نے تو اللہ سے بڑھا دیا نبی کو۔ میں نے کہا بہت بیوقوف ہو، تم نے کس نے کہا ہے کہ اللہ سے نبی کو بڑھا دیا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کوئی پیر، فقیر، ولی، غوث، کتب، ابدال، ابرار، اخیار، جتنے بھی غوث الاغیاث، قطب الاقطاب، قطب الارشاد، جتنے بھی تصوف میں درجات ہیں، سب کی خوبیاں، یا عام آدمی کسی کے پاس حسن ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، نظر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کچھ بھی ہے، اور نبیوں کے پاس نبوت، معجزات، کمالات، جو کچھ بھی ہے سب میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہ ہے جو اگر اللہ نہ دے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ ولی کے پاس، نہ کسی غوث کے پاس، نہ کسی کتب کے پاس، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور جو دیا ہے، جیسے یہ عقیدہ مسلمان کا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اس کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کو اللہ نہ دے اس کے پاس کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ وہی کچھ ہے جو اس نے اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے نہیں دیا اس کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب قابل غور بات ہے، تو نبی کے پاس بھی جو کمال ہے وہ سب میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ نے دیا ہے بات قابل، تو اللہ نے کمال کیا دیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بات ذرا قابل غور ہے، تو قریب جان زیادہ ہے شارک سے۔ اب شاہ صاحب پھر بڑھا دیا گیا نا، میں نے کہا ایسی صورت نہیں۔ سنیے ذرا، مالک نوکر کو حکم دیتا ہے تو تعمیل حکم تب ہوگی اگر وہ مالک کے حکم کو سمجھ پائے گا۔ جو بھی ٹھیک ہے، تعمیل حکم تب ہوگی اگر وہ مالک کے حکم کو سمجھے گا۔ سینئر جونیئر کو حکم دیتا ہے، تعمیل حکم تب ہوگی اگر وہ حکم کو سمجھے گا۔ اگر آقا غلام کو حکم دیتا ہے، تعمیل حکم تب ہوگی اگر غلام سمجھے گا۔ استاد شاگرد کو حکم دیتا ہے تو تعمیل حکم تب ہوگی اگر سمجھے گا۔ پیر مرید کو حکم دیتا ہے، تعمیل حکم تب ہوگی اگر سمجھے گا۔ اگر میں کسی کو کہوں مثال کے طور پہ، وہ بیٹھے سامنے تو میں ان کو کہتا ہوں give me some water please، اب تعمیل حکم تب ہوگی کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ اگر وہ میری بات کو سمجھ نہ پائیں تو تعمیل حکم نہیں ہوگی۔ تو تعمیل حکم ہونے میں یہ چیز لازم ہے کہ کم از کم وہ بات کو سمجھ سکے۔ اب آئیے ذرا، جب وحی نازل ہوتی تھی صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر صحاب رسول، بلکہ ازواج رسول کی گود میں، حضرت ام المومنین کی گود میں وحی نازل ہوئی، تو فرماتے ہیں، تمام حدیث میں شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، تمام یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی حضور پہ کیفیت طاری ہوتی تھی، کبھی مکھی کی، شہد کی مکھی کی دن پرات جیسی آواز اور کبھی گھنٹی جیسی آواز ہوتی، تو ہم جان جاتے کیفیت طاری ہوتی، ہمیں پتہ چلتا کہ حضور پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ صدیق فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا، عمر فاروق سمجھ نہ پائے، عثمان غنی سمجھ نہ پائے، علی سمجھ نہ پائے، کوئی صحابی سمجھ نہ پایا، ازواج رسول سے کوئی سمجھ نہ پایا، اور جب نبی کی کیفیت دور ہوتی تو نبی فرماتا کہ تمہارا رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، کوئی سمجھ نہ پاتا۔ بات قابل غور ہے۔ اب تعمیل حکم تب ہوگی اگر کوئی سمجھے گا تو۔ خدا اپنے بندے کو حکم دے رہا ہے، تعمیل حکم تب ہوگی اگر سمجھے گا۔ تو جب صحابہ نہیں سمجھے، میں اور تو وہی کو کیا سمجھے گا؟ تو جب سمجھ نہ پائیں گے تو درمیان میں ایک ایسا ٹرانسلیٹر، ایک ایسی شخصیت ہوگی کہ جو ادھر سے حکم سنے اور آقا کا
کہ تیرا آقا تجھے یہ کہتا ہے مالک کی بات سنے اور محکوم کو کہے کہ تیرا مالک تجھے یہ کہتا ہے، خدا اور بندے کے درمیان ایک ایسی ذات ہوگی جو خدا کا حکم سنے اور بندے کو کہے کہ تیرا رب تجھے یہ کہہ رہا ہے۔ ارے جو درمیان میں ہوتا ہے وہ ادھر بھی قریب ہوتا ہے اور ادھر بھی قریب ہوتا ہے، جو درمیان میں ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جو ادھر بھی جو درمیان میں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ صوفی صاحب بیٹھے اور خدا رہے درمیان میں مولانا بیٹھے، یہ مولانا تو صوفی صاحب کے قریب ہے، میرے بھی قریب ہے، مجھ سے زیادہ ان کے قریب ہے اور میرے بھی قریب ہے۔ تو جو درمیان میں ہوتا ہے ادھر بھی قریب ہوتا ہے، ادھر بھی قریب ہوتا ہے۔ میرا نبی اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہے اور ہمارے بھی قریب ہے۔ اور یہی پوزیشن شیخ کامل کی ہوتی ہے کہ وہ حضور کے اور اللہ اور رسول کے قریب ہوتا ہے اور اپنے مرید کے بھی قریب ہوتا ہے۔ تصوف کی بات کر رہا ہوں، ادھر اللہ اور رسول سے حکم لیتا ہے اور ادھر اپنے مرید کو حکم دیتا ہے۔ جو اللہ اور رسول کے حکم سے ہٹ کے دے، نہ وہ پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ ولی ہے، وہ بہروپیہ ہے۔ اصل وہ ہے جو احکام خداوندی اپنے مرید کو بتائے۔ جو شریعت کے باغی ہوتے ہیں یہ پیر نہیں ہوتے، کوئی شریعت کا باغی پیر نہیں ہوتا۔ اور بندہ اپنے خدا اور رسول اپنے بندے کو کیا کہنا چاہتا ہے، بات قابل غور ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد اور دوسرے ہے اعمال۔ عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح نبی نے کی اور دونوں کی اصلاح ولی کرتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، کیونکہ وہ کیا کرتے، پہلے تو نبی آتے تھے، عقائد کی اصلاح بھی کرتے اور اعمال کی اصلاح بھی کرتے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہوا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر اب کون آئے گا؟ تو فرمایا میری امت میں ایسے علماء پیدا ہوں گے کہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، جیسے وہ بستی بستی گلی گلی جا کے عقائد اور اعمال اور صراط مستقیم پہ چلاتے، اب وہ عقائد اور اعمال دونوں کی بات کریں گے۔ بات ذرا قابل غور ہے، تو عرض کر رہا ہوں حضور قریب ہے۔ ایک نبی مجھے کوئی دکھا دے کہ ایک نبی ایسا ہو جس نے عقائد کی اصلاح نہ کی ہو، ایک نبی دکھا دو جس نے اعمال کی اصلاح نہ کی ہو۔ ہر نبی اعمال کی اصلاح بھی کراتا ہے اور اعمال کی بھی اور عقائد کی بھی۔ سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد اعمال، یہ دونوں۔ آج جو کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ عقائد کی بات چھوڑو، بس یہ سب اعمال کی بات ہے، وہ بھی منافق ہے۔ جو صرف عقائد کی بات کرے اور اعمال کو چھوڑے وہ بھی منافق ہے، وہ مشن نبوت کے خلاف ہے۔ ولی صحیح معنوں میں وہ ہے جو عقائد کی بات کرے اور اعمال کی بات کرے۔ اس لیے آج کل یہ بیماری ہے، رافضیت خارجیت کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں، کتب دوران، غوث زمان، فلانا ٹمکھانا، نہ جانے کیا حدیث ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ سنو، کتنے بڑے ولی باپ کا بیٹا ہو جو عقائد کی تبدیلی آ جائے تو وہ بالکل تجوس آدمی ہے اور اس کی بیعت قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ بھائی ولی کا بیٹا تو ایک طرف، ہم نبی کے بیٹے کو نہیں مانتے جس کے عقائد میں فرق آ جائے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ رافضیت خارجیت کے جراثیم پائے جائے۔ کوئی ولایت نہیں، نہ یہ ولایت ہے نہ یہ نبوت کا مشن ہے، کیونکہ ولایت نبوت کا فیض ہے۔ تو نبوت میں یہ ہے کہ عقائد بھی ٹھیک ہوں اور اعمال بھی ٹھیک ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا نبی درمیان میں ہے، بندے کے بھی قریب ہے، خدا کے بھی قریب ہے۔ بندے بیٹے کا آواز ذرا زیادہ کرو، بجائے جیسے تابانی صاحب زور لگاتے رہے تو میں بھی لگا رہا ہوں، ذرا اس کا تھوڑا سا زور لگوا دو، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، تو عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔
اگرچہ کچھ ٹھیک ہوا ہے مگر تھوڑا اور کر لو، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ وہ جوان آدمی ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ جوان رکھے، اللہ تعالیٰ مزید نہیں جی ماشاءاللہ بہت، اللہ ہمیشہ جوان رکھے ان کو۔ اصل بات ہے کہ یہ عقائد کے سچے لوگ ہیں کہ ایمان جوان ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، وہ قریب ہوتا ہے اللہ کے بھی، حضور اللہ کے بھی قریب ہیں، اپنے غلام کے بھی، بولو غلام کے بھی قریب ہیں۔ آئیے میں نے جو استدلال کی اس کی تائید میں حدیث پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نماز کسوف پڑھ رہے تھے، میری طرف توجہ فرمائیے گا، نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے یوں قدم آگے رکھا، پھر آپ نے ہاتھ فضا میں بلند کیا، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر آپ نے قدم پیچھے کر لیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا قول انظرنا یا رسول اللہ، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جب مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہ کہنا، تم یہ کہا کرو قول انظرنا، حضور ہم پہ نظر کرم فرماؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پہلے معمول کے مطابق تھی، آج یہ قدم کا بڑھانا، پھر ہاتھ کا اٹھانا، پھر نیچے کرنا، پھر قدم کا پیچھے کرنا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے، ذرا ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، آپ کا فیض ہمیں مل جائے گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جنت میں انگور کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے چاہا کہ اتار کے تمہیں دوں اور تم کھاؤ، تو یا رسول اللہ پھر کیوں نہیں اتارا؟ فرمایا میں نے دیکھا تو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا ایک عورت کو، کس وجہ سے؟ فرمایا اس نے ایک بلی کو بھوکا مارا تھا، اگر بلی بھوکی مر جائے تو عورت کو جہنم میں، جو قوم کو بھوکا مارے، جو قوم کو بھوکا مارے جتنے گنڈے تریل بھی ہو جائے۔ مجھے ایک جگہ کہنے لگے شاہ صاحب مہنگائی بہت ہے، میں نے کہا میں بات کروں گا تمہارے لیے مہنگائی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا اسی تے اللہ دے پرونے ہیں، اسی تے ہر روز باہروں کھانے، سانو کی پتہ کسی کی پا لے ہم۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی لوگ چیختے تو ہیں، میں نے لاہور میں میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہ، پاکستان اوپر جا رہا ہے، ہر چیز اوپر جا رہی ہے، گنڈے اوپر، نمک اوپر، مرچ اوپر، کپڑا اوپر، گنڈا گردی اوپر، بدماشی اوپر، عیاشی اوپر، فحاشی اوپر، ہر بے حیائی اوپر، شرافت نیچے، ہر چیز اوپر جا رہی ہے۔ میں کیا ہر چیز اوپر جا رہی تو عزیزان گرامی، ہم کہتا ہوں کہ جائے تو شرافت اوپر جائے، شرافت کو اوپر ہو۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ بات ہے، یہ دنیا ہے، کبھی سکندر، کبھی اندر، کبھی ایوب، کبھی مغلوب، کبھی لیاقت، کبھی ہلاکت، کبھی وزیر، کبھی اسیر، کبھی کیا نام ہے جی ضیاء، کبھی ٹھار، چلتا ہے۔ بندے کو کام وہ کرنے چاہیے کہ جب مرنے کے بعد بھی قوم یاد کرے۔ یہ مولویوں کا وردی کا شور ہے، وردی کا شور۔ مجھے کہنے لگے لاہور میں بات ہوئی تو صحافیوں نے ایک جگہ سوال کیا مجھے کہ شاہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے وردی کے متعلق؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مولوی کہتے ہیں ضیاء اللہ کو وردی اتار دو۔ میں نے کہا پھر؟ وہ کہتا ہے میں نہیں اتار، میں کہا پھر تو آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ میں کہا جی ہمارا کیا فیصلہ ہے، جو فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں ہوگا، فیصلہ کوئی بھی ہو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فیصلہ کوئی بھی ہو ہمارے حق میں ہوگا۔ کہنے کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تھا وہ اس کی وردی اتارنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر بھی ہمارا نفع، ہم پھر بھی خوش۔ اگر اس کی وردی اتار لیں تو پھر بھی خوش، اگر ان کی اتر گئی تو ہم بھی خوش، دونوں میں سے جس کی اتر گئی ہم خوش ہی خوش ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ بہرحال میں نے کہا ایک بات ضرور کہوں گا، میں نے کہا پرویز مشرف وردی پہنو، 2 کی بجائے 3، 3 کی بجائے 4، 4 کی بجائے 10 پہنو، مگر ہم تمہاری وردی کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ ایک شرط پہ۔ کس بات پہ؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کہ ہم کریں گے حفاظت کب؟ اگر تو نظام مصطفیٰ نافذ کرتے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دین مصطفیٰ نافذ کرو،
ہم تمہارے ساتھ تو دین مصطفیٰ نافذ نہ کرو گے تو جیسے دوسرے گئے تم بھی چلے جاؤ گے. یہاں تو بڑے بڑے فرعون نمرود آئے سب گئے, کوئی نہیں رہا. کل من علیہا فان, ہر چیز میں جام فنا پینا ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی مرض کر رہا تھا کہ وہ فرمایا وہ بلی بھوکی ماری اس لیے باندھ دیا, کچھ کھانے کو نہ دیا, نہ وہ خود شکار کر سکی, بلی بھوکی مار دی. اس لیے اس کی بوجہ بلی کے مرنے کے عذاب ہو گئے. تو میں نے اتنا خوفناک منظر دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا. بات قابل غور, سوا حدیث ختم ہوتی, بخاری شریف کی حدیث ہے. اب قابل غور بات ہے کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے. کہ نبی یوں کرے تو جنت میں انگور کا گچھا لٹک رہا ہے اس کو توڑ سکتا ہے, اور ادھر قدموں میں جہنم دیکھ رہا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے. جنت سدرۃ المنتہا سے آگے, جہنم تحت الثری کے نیچے. مسلم شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں. امام الانبیاء مسجد میں تشریف فرما تھے تو جیسے کنویں میں کوئی اینٹ گرنے کا آواز پیدا ہوتا ہے نا, گرے تو آواز, ایک آواز فرمایا میرے صحابہ یہ آواز کیسا ہے سنے آپ نے؟ کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. یا رسول اللہ آپ جانے اور اللہ کا آپ رب جانے, ہم تو سنے جو آپ فرمائیں گے ہم یقین کر دیں گے. فرمایا 70 سال پہلے یا 70,000, اب یہ مجھے چھوڑنے میرے خیال 70 ہے, 70 سال پہلے ایک چٹان جہنم میں پھینکی گئی. آج 70 سال کے بعد وہ نیچے گری اور تہ میں لگی ہے اور اس کے گرنے کا آواز ہے. آپ اندازہ کریں 70 سال ایک چٹان جب اوپر سے آتی ہے اس کی سپیڈ اور وہ کتنا نیچے گئی ہوگی, تو پھر اس کی آواز وہ حضور سماعت فرما رہے ہیں. یہ ثابت ہوا اتنی نیچے اگر پتھر گرے تو میرا نبی سن سکتا ہے, اگر یہاں صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو نہیں سن سکے گا. ہم اس کی قوت سماعت کا اندازہ تو کرو. تو میں عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیے ذرا, یقیناً سنتا ہے. تو آئیے ذرا میں عرض کر رہا ہوں تو نیچے اتنی نیچے جہنم, اتنی اوپر جنت. تو نبی کے لیے نہ جنت دور ہے نہ جہنم دور ہے, کیونکہ پوری کائنات میرے نبی کے لیے کلوز کر دی گئی ہے. جب کسی چیز کو کلوز, دیکھیے یہ مثال دیتا ہوں, یہ پہاڑی بنی ہوئی اس پہ قلعہ ہے. اب یہ اتنا تو نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے. اب اس قلعے کو کلوز کر دیا گیا ہے, اس پہاڑی کو کلوز کر دیا گیا ہے. جب سمیٹ دیا گیا ہے تو ایک کاغذ میں اب میں قلعے میں حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں. اس کی ہر سمت کو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ قلعہ کلوز کر دیا گیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے لیے پوری کائنات کو سمیٹ دیا گیا ہے, پوری کائنات حضور کے لیے سمیٹ دی گئی. اس لیے نہ جہنم دور ہے نہ جنت دور ہے. نبی مصلی میں کھڑا ہو کر یوں جنت سے انگور بھی توڑ سکتا ہے. ارے جس کے لیے اتنے فاصلے ختم ہو گئے ہیں اسے کہتا ہے یا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. میرا نبی قریب ہے, بولو میرا نبی, بولو بولو میرا نبی قریب ہے. اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کمال نبوت, ولایت, نبوت کا فیض ہے. اللہ نے بعض ولیوں کو یہ کمال دیے, ان کے لیے فاصلے ختم ہو گئے. جیسے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ, کیونکہ ولایت نبوت کا فیض ہے. آج کی ایک خاتمہ کسی کام کے لیے پڑوسیوں سے جیسے لین دین ہوتا ہے, کوئی دانے یا آٹا وغیرہ ختم تھا تو ان کے شوہر گھر نہیں تھے, وہ گئے تو گھر والا بےمان ہو گیا. ان کے وہ چبارے پہ لے گئے, واقعہ تو طویل ہے, شارٹ کر رہا ہوں. وہ چٹکنی لگا دی, نیت بدلی. اب اس نے اپنے شیخ کو یاد کیا کہ حضور میں نے تو بیعت کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ گناہوں سے توبہ. تو یہ ظلم ہو جائے گا. کوئی چارہ جب عزت کی حفاظت کا نظر کوئی اور صورت نہیں تو چھلانگ لگا دی وہ چبارے کی جو ونڈو تھی بارش تھی اس سے. تو جب شیخ کو یاد کیا تو سامنے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اور یوں اشارہ فرمایا اطمینان سے زمین پہ. تو عرض کی حضور
آپ کہاں؟ فرمایا تو چوارا اندھی من بخارا اندھی، کہ تو چوارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا۔ تو ولایت نبوت کا فیض ہے، ان کے لیے سارے فاصلے سمیٹ دیے جاتے ہیں، مگر پیر ہو کوئی صحیح معلوم بات ان کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آپ بزرگ کی بات ہوتی ہے تو نیچے میرے جیسے لبڑ کٹا جو ہے نا وہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میری کرامت ہو رہی ہے۔ بھائی ہم تو ان کے جوڑے اٹھانے والے ہیں، ہمیں تو ان کے جوڑے مل جائے نا چومنے کے لیے، وہ بہت بڑی سعادت ہے۔ صحیح معنی ولی اللہ ہو تو ہم ان کے اگر جوڑے اٹھا لیں تو بہت بڑی ان کے جوڑے اٹھانا ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سلطان اللہ رشید کے اشعار پڑھا، ایک آگے میں پڑھ لوں۔ فرمایا تو چوارا آمدی من بخارا آمدی، تو چوارے چل رہی ہے میں بخارے چلے آؤں۔ تو جس لئے مشکل وقت آیا نا وہ تو شیخ نے یاد کی اللہ اکبر۔ ہونا کیا پیر میرا ایسا جن نے نہیں آدھا ہوئے معافی، کوئی فرد واجب نہیں اچھی پڑھنا، نیکی ہے تو کبھی نہیں بھی موڑ ہوں نیکی کرنا نہ صحیح ایسا گناہ کاری تھوڑی نہ آدھا ہوئے معافی، نہ نیت ہوئے پڑھن دی تامی معافی، وڈیرا بہت ہے تامی معافی، ہولی پڑھنا ہوئے تامی ہاتھ نہ چکے معافی، مگر ایڈیاں چھوٹاں تو بعد بندہ دھوکھا دے تو پھر آپ سوچ لو کی ہے۔ اس واسطے جنہیں مل کے باوا دے وہ بلاد کھڑا کرو، میں پتہ لگے میرے ساتھی کینے لگے ماشاءاللہ اچھی جنہیں پڑھنا ہے چکر تو میں کوئی چاہتی مار لوں ماشاءاللہ سارا کام ٹھیک ہے۔ مل کے کہہ لو پیر میرا مینو ڈاؤ دیا پیڑا، پیر میرا مینو ڈاؤ میری عرض سنی کن تر کے کہہ لو پیر میرا مینو ڈاؤ دیا پیڑا، میری عرض سنی کن ذرا پلانڈا والے نال پڑھ لو گے تو مینو بھی مزہ آ جائے گا۔ مل کے ذرا کہہ لو پیر میرا مینو ڈاؤ مینو من بخارا آمدی۔ تو ولایت نبوت کا فیض ہے۔ یہ جو لبڑ کٹے قسم کے پیر ہوتے ہیں نا، لینا ایک نہ کہ کدو ڈانگ تو نہیں اڑی، نچ نچ کے پیر نے ویڑا پڑ چلا، یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ سنو، اور پھر اس کے بعد یہ جو
وہ لڑکیوں کو کڑولی چکانا، چلو جی پیڑی شار مان چلے، پیچھے ٹولانے لگے ہوئی 18 20 25 سال کی لڑکی ہوئی، یہ جی فلانے پیر نے آخر وہ پیر بھی بغیرت ہے، وہ مرید بھی بغیرت ہے۔ یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، کوئی اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آگ کھاتا ہو، پانی پہ چلتا ہو اور ہوا میں اڑتا ہو، میرے نبی کی سنت۔ آقا نے فرمایا آگ کھائے، پانی پہ چلے اور ہوا میں اڑے، ایک سنت کا تارک وہ تو ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک ولایت ایڈی سوکھی نہیں جی اٹ پٹے ولی پہ نکلتے ہیں، ایڈی سوکھی شاید نہیں ہے، ولایت بہت مشکل بات ہے۔ ولایت تو اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ میں یہاں حضور بابا جی چونکہ آپ غور سے الصالحین زبدۃ العارفین امام الواصلین حضور قبلہ پیر سید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک واقعہ پیش کروں گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا توانی صاحب ایک حادثہ تھا، آپ کی عادت مبارک تھی کہ جاتے نہیں تھے۔ ہمارے سلسلے میں یہ کہ ایسی پیری مریدی قرآن نہیں توڑ دے، ہمارے جتنے مرید ہیں ہم کبھی نہیں تھے، کبھی نہیں تھے۔ اور وہ دن کہ پیر جہا ہے وہ 6 مہینے جو پچھان فراقاں کا ادھار لینا آ جائے، انہوں پہ آخر تے جی پیر جو ایک باری بوا ویخ لینا پیر، اس بعد ہم کبھی مرید کے پیچھے نہیں گئے۔ پیر کو ہماری ضرورت ہو، جو مرید رابطہ رکھتا ہے ہم اس سے رکھتے ہیں، جو مرید رابطہ نہ رکھے ہم نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ چلے سہ بلکہ مدت طویل گزر گئی، بات مرید ہے، کبھی یہی نہیں پتا جی میں آپ کا مرید ہوں، میں کہوں ہوئے گا بھائی میں نے اگر پیسوں کے لیے جانا ہے تو پھر تو میرے اچیج نہ لگنا چاہیے۔ تو میرے بابا حضور رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے جو پیری مریدی پیسے کے لیے کرے وہ اپنے جہنم پیٹ میں جہنم کی آگ بنتا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ۔ اس لیے نہ حضور والد گرامی زینت الاولیاء رحمت اللہ علیہ کبھی گئے اور نہ کبھی فقیر کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی آج 6 مہینے منگل جڑے ٹوٹنے نا ہم نے کبھی نہیں ایسا کیا۔ ہمارے وہ ادھر سی رواج وہ پیر جانے تو نہ کٹے مچھے میں ہاتھ لا جانا، کملے وہ نہ جال میں ہاتھ لا جانا، وہ پالتے رہنا 6 مہینے پیر ہونے جو وڈ کسائی ہونے لگے کہ 30 کٹیاں لگی ہو پیر کو توڑا دھوڑ پی ہونی، ٹرک بھرے ہونے تو لے جانا۔ میں اتنے گیا تو ساڈا بھی بدقسمتی مرید ہو گیا، وہ جس نے ایک دوجا تیجا تو نہ جناب اتنے ساڈے تھی میں ایک بار ہو کے توڑا، پھر قریب جلسے انہیں آخیا جی دعا ہی کر جاؤ، میں کہا دعا اتوں جائے گی، دعا کو میرے ٹریا تو نہیں نا جانی، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے رزق حلال سے۔ خیر انہیں بڑا کہنا کیا میں جلدی لگے چلے، انہیں جناب کٹیا مچھیا ہاتھ لاتا، وہ جو اور کوئی پھس گیا انہوں نے ہاتھ لاتا، وہ 22-23 بن گئے۔ میرے کہنے لگے حضرت تو آپ دا مال تے لنگر دا ہو، ہاں میں کہا انہوں پالو آ گئی تھی میں لے جا گا، وہ نام سی فضل حسین، میں کہا فضل حسین وہ رسا وڈیا کے مریض سی اس واسطے ہوتا، میں کہا جناب 22-23 جانور نے تھے جناب جوان ہو گئے تھے رکھن دے یا جس طرح آپ کی مرضی آپ ہے، میں کہا اج کر تینوں اللہ نے کنی مال کی ہے، کہیں 7.5 مربے، میں کہا پنڈ کے گوانڈ ہے کو برلا تو 4-6 ہے نہیں کیا، انہیں کہا 2 کنالا تھا میری، میں کہا تو جتھے یہ دینا تو اتنے پیر کے نام کا یہ دے سکتا 2 کنالا یہ بھی دے دے، انہیں کہا وڑ لو، میں کہ سارے پنڈ کٹھے کی میں کہ 22 ویچ کے آ کمیٹی ہے تاری اتنے دارالعلوم جامعہ حسینیہ بنا کے تے پیر کے روح میں سوال اور سوال جواب ہوئے گا، نالے تے بچے پڑھ لیں ابھی وہ پٹھانا کے فراقاں کے ادھار لینے والے پیر بھی، تو حضور اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ بھائی جن کے ہم خادم ہیں، جن کے خدام کی ہم خدمت کرتے ہیں، حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو پیری مریدی اس نیت سے کرے کہ جہنم کہ مجھے مال ملے، تو فرمایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کر رہا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ دنیا مثل مردار دی طلب کرنے والے کتے نے،
اس لیے پیری مریدی کا یہ بھی مقصد نہیں ہوتا. پیری مریدی کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ مرید کو نیکی کی تلقین کرو, صراط مستقیم پہ چلاؤ, آفات و بلیات سے آگاہ رکھو. اگر اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر دعا دے, علاج کرنا, دوائی وقت پہ کھانا یہ مریض کے ذمے ہے, اور دوائی صحیح تجویز کرنی یہ ڈاکٹر کے ذمے ہے. پیر کے ذمے ہے کہ سلسلے کے وہ وظائف بتائے, اور مرید کے ذمے ہے اس پہ عمل کرے. تو مرید کا مطلب یہ تو ہے کہ میں جاواں کو مطلب تو میں اس کرتے جڑا کر تو بس جو کچھ ہے نا اپنے پیر نو غرق ہو جا اپنے پیر وچ. میں فنا فی شائع کا قائل نہیں. سنیے تصوف کی بات چل رہی ہے. مروجہ فنا فی شائع جو ہے نا میں اس کا قائل نہیں ہوں. مربجہ فنا فی ہاں میں مروجہ فنا فی شائع کا جو درس دیا جاتا ہے نا کہ بس تینوں پیر تو کے جا ہی نہ کیا یہ تو انج ہی ہے کہ جویں کسی بی بی دا مالک ناراض ہو جائے تو وہ جا کے کسی کو آکھے کہ جناب مجھے تعویذ کر دو, میرے کو غلطی ہو گئی, یہ مالک ناراض ہو گیا. آج چونکہ ورشت کی محفل ہے وہ عام باز نہیں کر رہا ہوں کہ مالک ناراض کو تعویذ کر دو میرا مالک راضی ہو جائے, اور وہ تعویذ دھاگے کرنے والا جو عامل ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. وہ تو بیچاری آئی ہے کہ تعویذ دے کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں. ہمارا مطلوب و مقصود اللہ اور رسول. مرید کو چاہیے کہ در رسول کا غلام بنائے, پیر کو چاہیے کہ اپنے مرید کو در رسول کا غلام بنائے. مجھ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, اگر یہ پیر ہے ان میں غلطی ہو سکتی ہے, ان میں غلطی ہو سکتی ہے, میرے رسول کی ذات وہ ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. مطلوب و مقصود پیر کے نہیں, مطلوب و مقصود حضور کی ذات ہے اور اللہ کی ذات ہے. بس میں پہلے کا کوئی قائل صحیح. اور پھر میں سخی کا قائل ہوں, مالدار کا قائل نہیں. میں سخی کا قائل ہوں, مالدار کا قائل نہیں. ان کے پاس تابانی صاحب کے پاس صوفی بیٹھا ہے, اس کے پاس 10 ارب ہے, ان کے پاس 10 روپے ہے. مجھے بھوک لگی, مجھے بھوک لگی, ان کے پاس 10 ارب ہے, وہ مجھے ایک روپیہ نہیں دیتے. ان کے پاس 10 ہے, یہ مجھے 5 لیتے ہیں کہ لو شاہ جی اور دودھ چھولے لے لو, 2 روٹیاں لے لو. میں پنجا نال پانی کا گلاس پی کے ڈیڑھ پار لوا. مینو 10 ارب والا چنگا ہے کہ 10 روپیہ والا چنگا ہے؟ مینو وہ سخی اچھا ہے. میں ایسی پیری کا قائل نہیں ہوں, میں صرف اس پیری کا قائل ہوں کہ کوئی سخی ہو جو رسول کی بارگاہ تک آ گئے, وہ دروازے تک لے جائے. جو پیچھے رکھے وہ بخیل ہے. ہم میں تم میں 1000 غلطیاں ہو سکتی ہے, ایک میرے خدا کی ذات بے عیب ہے یا پھر میرے رسول کی ذات بے عیب ہے. ایمان میری محبت نہیں, ایمان کسی ولی کی محبت نہیں, ایمان جو ہے وہ رسول کی محبت ہے. اگر وہ نہ ہو کیوں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مشروط ہے پیر فقیر, ہر چیز مشروط ہے, میرے سرکار غیر مشروط ہے. یہ ہے اصل تصوف. یہ جو گما پھرا کے لاتے ہیں نا بس اللہ کا نام ہی بھول جاتے ہیں. کپڑے دیتے نے شیخ دی نگاہ بھائی ہے اس کی دعاؤں سے, مگر خدا کو مانو, رسول کو مانو, اسلام کو مانو, قرآن کو مانو, حدیث کو مانو. بزرگان دین کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے میرے بابا اور میرے والد گرامی, اور حضور صرف یہ نہیں, حضور میاں صاحب شرفی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی, تو میں عرض کر رہا تھا, وہ بات طویل ہو جائے گی تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم جایا کرتے تھے. تو مولوی صاحب جی دربار شریف مسجد خطیب سن, تو خادم سی اس آخیا جی جناب آپ فرماندے نے میرے کو نہیں جائے گا. تو مولوی صاحب نے آخیا کہ تسی آخو حضور سنت ہے, حضور بھی دعوت پسند فرماندے سن تے سنت کے نام تے سب مان جان گے. وہ مولوی صاحب نے جسے دا دسیا نا تو اس آخیا حضور سنت بھی تے ہے نا, خدام دے گھر جانا.
شانے گل تو ٹھیک آ گئی چلو پھر سنو سمجھ کے آتے ہیں جب پیر جائے تو چنگا چوکھا پکائی دا ہے تو بھی کوئی چنگا چوکھا پکائے گا حضور جو ادو پرانا زمانہ سی ادو زردہ پلو نہیں ہے ادو کھٹے رتے چاول آخر شانیا کھٹے رتے چاول پکائی ہوئے اس آخر حضور پکے وہ شانیا تو انج کری آلو پا کے گوشت بھی پکائی وہ ککڑ پن کے کہن دے چھنے چاہے نہیں نسل نہیں پتا وڈیرے پتا کہ بڑا ہے تکلف ہوتا سی کہن دے چھنے کہن دے چھنے فرمانا ککڑ پن کے کہن دے چھنے پا کے دئی اس آخر جو حضرت صاحب کو کھانا آتا سی نا جہاں نام رکھو جہاں ذہن چاہے وہ سارا دس دے گئے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جس لوگ کھانا آتے ہیں وہ شانے گل سنے نا جب پیر جاتے ہیں تکیے شکیے لا کے دوہرا پاندے انہیں کھچی آخری وہ انج بھی بنائی نا تیرا تکیے شکل اس کو انج بھی کر دیں انہوں نے بڑا کمرہ سجا سجو کے لا بنا کر کھانا شانا تیار کرتا سب والد گرامی رحمت اللہ مدد چل بیٹھ گئی ادو والد گرامی نوجوان سن تو سر رحمت اللہ علیہ دی عمر شریف وڈیرے سے آپ نہ سوٹی دے ٹیک لئی تے ادھی داڑھی شریف ادھر نکلی سفید تے ادھی ادھر تے آپ دا لباس ہوندا سی اے گلما تے سائڈ تے ایتھے ایک سائڈ نے گلما تے اندر جیب ہونی یہ سادہ کھدر دا کرتا تے اتنے موٹے لکھے دی پاگ ہونی تے چادر شریف ہونی تو کنے والی جُتی جی ہونی آپ دا لباس ہے سادہ جڑا پرانے زمانے چ ہوندا سی وہ جسے آپ گئے تھے آپ فرماندے نے پھر اینو تے لے جاؤ نا اوتھے تے او شانیا میں دھیان ماریا وہ ایک کھانا تو نہیں تریا وہ تواڈے جٹاں تے ہوندا ہے کہ وڈے لے جاندے ہو رات دی روٹی تے مرچاں وہ بھی ایک کھانا ہے اگر جی آؤ وہ بھی رکھ وہ بھی رکھ برس کر کے کہ نفس ہمارا کے خلاف جہاد کرنے کا نام ولایت ہے ولایت سوکھی نہیں یہ مذاق نہیں ہے آخر وہ بھی رکھ کہ آپ دروازہ بند کر کے نا انج کھلو کے نہ وہ ٹیک لا کے نفس نو مخاطب کرتے ہیں فرماندے نے حسین شاہ یہ نہ کھی لبدا نہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماندے نے حسین شاہ یہ نہ کھی لبدا نہیں لبدا ہے تینوں دینا نہیں حسین شاہ یہ نہ کھی لبدا نہیں لبدا ہے تینوں دینا نہیں روٹی رات کی جی سی نا تھوڑی وہ لے کے تے پانی نال پیو کے مرچنا لا کے کھانے فرماندے نے کھا وہ نعمتوں کا شکر ادا کر اس تین کی دیتا ہے یہ ہے نفس کے خلاف جہاد یہ ہے ولایت نفس امارہ کی مخالفت کرنا یہ متعلق کی سلطان العارفین نے فرمایا باج فقیرہ کسے نہیں ماریا باج فقیرہ باج فقیرہ کسے زینت اولیاء منظور نظر شیر ربانی حضرت سیدی نواب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نفس گھوڑا ہے آپ فرمایا کرتے تھے نفس گھوڑا ہے جے سوار گھوڑے تے غالب ہوئے سوار دا ٹہکا ہوتا ہے سوار نو نفس گھوڑا ہے جے تے گھوڑے دے تے سوار ہوئے غالب تامی کھلو کے بیٹی تائید سوار دی ہوئی ہے بلے بلے بھائی بڑا سوار ہے فرمایا تے جے گھوڑا غار طاقتور ہوئے تے سوار کمزور ہوئے
فرمایا پھر ذلیل سوار ہوتا ہے، آندے نے گھوڑا بڑا ہے۔ فرمایا داتا صاحب غوث پاک ہر بزرگ وہ ہیں جو نفس پہ، نفس کے گھوڑے پہ غالب ہے اور لگام دے کے کس کے رکھے ہے، وہ دی مجال نہیں سرے موہنج ہوئے۔ فرمایا او نے جڑا سوار کامیاب نے، تے فرمایا اسی او وہاں اپنے کسے نفسی فرمانا اسی او وہاں جنہ تے گھوڑا سوار ہو گیا، ساڈا نفس ساڈے تے غالب آ گیا۔ تو اسے کہتے ہیں فقیری۔ یہ فقیری نہیں کہ ضرورت تو زیادہ کپڑے پالو تو تاں بہتا ولی بڑھ جاتا ہے، یا ضروری کپڑے لا دو تو ولی ہو جائے گا، یہ کوئی ولایت نہیں۔ آج کل بھی ولایت تو ہوں گے نا، ضرورت تو چوکھے کپڑے پا لو تو تاں ولی، او لمبا جبا وہ جو سردی لگے پا لو، ٹھیک ہے لباس پا لو، وہ نہیں جے اس نیت نے پائے کہ میرے لوگ غوث سمجھن تو یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری سے بچے، نیک اعمال کو کوئی چیز نہیں کھاتی، کوئی شے ضائع نہیں کرتی، اگر کر دیے تو ریاکاری، ریاکاری کی وہ لعنت ہے جیڑا غوث بن بن بوے نا تو خالی ہے۔ صاحب رحمت اللہ آپ ایک بندہ کھنگا جی آپ نے فرمایا دین محمدہ سویرے ہی آ گیا، اس نے حضور میں پیدل ٹریا سا، میں جناب تہجد پڑھ دیا سارے ٹر پیا تو فجر جناب میں آپ پڑھی پیش ہی فلانے تک آپ نے فرمایا یہ نہیں واقعی میں شام ہی پڑھا گا تو انج آخنا میرے نہ ٹر پیا وہاں، یعنی آپ اس حد تک۔ بلکہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اچار پاندے سن میں تکلف ہی کر دو تو روڑی تھی روڑ نے ایویں کٹن کی مشکل نہ روڑی تھی روڑ نہ جائے، اس لیے یہ نہیں بات ہوئی تو اچار کھاؤ تو وہ ساڑھے کاروں کو مہمان آئے سن، خدام سال مرید تو آیا دیاڑی رہ کے تو دوجے دن جو سٹو نا تو انہیں آپ نے فرمایا بیبیاں دی عادت ہوتا ہے ہمیں روڑا پا دینا، یہ سامنے جی گل نہیں ہوتی ہے میں دستا سی پیا بھی تھی مسالے ٹھیک نہیں پایا، یہ کرامت نہ بنا لیا جی۔ میں خدا کی قسم اپنے کان سن رہا ہوں، اپنے کان یہ ہے کہ ہو تو تب بھی اس کی مخالفت کرے۔ ہوں تو کرامت دیا انڈسٹریاں بنی نے کر کے نال ٹردیاں پھردیاں کرامت، ایمان نہ لیبارٹریاں نے باقاعدہ جیسے کرامت تیار ہوندیاں نے اور پیش کرنی ہوندیاں نے تے وہ جڑا حضور نے فرمایا سب تو اچھے بھی علماء نے سب تو برے بھی علماء نے، برے انہیں کینچیاں نال کٹے جائیں گے جہاں کذب بیانی ہوئے گی، اس واسطے جھوٹ مارتے ہیں کرامت کٹ کر کے پیش کرنی ہے۔ یہ کوئی ولایت یہ ہے کہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو۔ ایک واقعہ رس کر کے اجازت چاہوں گا، چھوٹے ہوتے میں پنڈ کا جمپ والا اسے چھپڑے نہ ہوتے سن، میں ایسا میرا بھتیجا سی پانی پڑا آ جانا چوکھا تے سی وہ ٹائر گڈے ہوتے سن، وہ بتخاں باہر رہی تو اتوں آنڈا لگ گیا سر، میں چھوٹا جیسا بچے جدا ہوا تو اسی وہ آنڈا میں ایسا ایک میرا بھتیجا سی شہید مقبول شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں قبر نو منور کرے، تو 6 مہینے کا فرق سی ساڈا عمر دے لحاظ، وہ اسی بڑے میں چھوٹا ہوں آنڈا جڑا ملا کے بڑا خوش ہو کھاتا سا ہے چینی ملا کے وہ پکا لے میٹھا میٹھا بچے والی ہاتھ تو نگرانی سی تو امی جان فرما دیں دفع کر سنی شبیر سے اللہ مغرب بنا دے، امی جان حکم فرما دیں یہ اللہ سے مطلب میں وہ آخا نا بھی دیو بنا کے چٹ پڑ تو پھر بھی ادو جی میرے خیال پیدا بھی نہیں سن کیونکہ میرے تو 12-13 سال چھوٹے نے، میں اکلے ہی ایسا کچھ لاڈلا بھی سن کچھ پیرا تو انہوں نے آخیا بنا والدہ فرمانی نے بنا کے دے سن لا سے مگرو جان چھوڑ کے گھر کے کام شروع کری، انہیں چینی ملا کے نا توے دے اتنے پایا تے ابا جان ابائی رحمت اللہ تشریف لیا فرماندے نے یہ کی کرن لگے ہو، میں خوشی نہ دسیا جی اس میں کچھا جہ پایا، میں کہا جی آنڈا لگا جناب مارو میں کھان لگا تے والد صاحب رحمت اللہ پھڑ کے نا آج توا الٹ دیتا، فرمایا یہ مالک کو پوچھیا جی، فرمایا بیٹے شبیر حسین یہ مالک کو پوچھیا یہ تے حرام ہے،
یہ تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی جڑا حرام رزق ہے سید یہ تو نہیں ٹھیک تو والدہ وال غصے دی نظر نال ویکھ کے فرماتے نے تیرے کول کھلوتے ہیں پتر جڑا ہے وہ پیٹ میں جٹن دی اگ پان لگا تے تو نہیں ویکھیا والدہ صاحب کھڑے ہو کے حضور میں معافی چاہیے یہ ہے ولایت جے جو کو جو ہوئے کھائی آئے حرام حلال کی تمیز نہ ہو نظر ٹھیک نہ ہو خوراک ٹھیک نہ ہو آج کل تو ولایت سیل تے لگی ہے ہم ایسی ولایت کے قائل نہیں فقیرہ فقیری دور ہے اونچی لمبی کھجور ہے چڑھ جائیں تو چوسیں رس گلے گر جائیں تو چکنا چور ہے ہم تو بھائی کوئی ولایت کا دعویٰ نہیں نہ ہے پیر بس پیرا کر جاؤں پہلے پیر ہو گئے ہم تو سیاہکار ہیں بدعمال ہیں روح سیاہ ہے صحیح بات کرتا ہوں ہم تو لوگوں کے پاپوش بردار ہیں ہم ان کے خادم ہیں سرکار کے ادنا سے شناخواں ہیں سیدھی سی بات ہے سیدھی سی بات ہے اپنی تو حیثیت کوئی ہے نہیں تو آپ میں سمجھتا ہوں مجھ سے اچھے لوگ ہیں میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایمان سلامت لے کر جائیں اور کمیاں کوتاہیاں بتقاضۂ بشریت جو ہیں وہ اللہ ہمیں معاف کرے اور سرکار کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات اعلان سماعت فرماؤ باہر لڑکے بیٹھے ہوں سٹال لا کے انہوں کو حضرت قبلہ شاہ صاحبیاں بھی کیسٹا موجود ہیں اور قبلہ سلیم اللہ تبانی صاحبیاں بھی کیسٹا موجود ہیں جو حضرات خریدنا چاہتے ہیں خرید سلام شمع بز میں ہدایت پہ چہرائے مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بیلا مصطفیٰ بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے بیلا کو سلام شمع صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد وسلم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم یا رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرما ہمارے لیے سامعین کے لیے خصوصاً چودھری محمد اکرم صاحب نقشبندی حسینی ان کے لیے دین و دنیا میں برکت کا آخرت میں ذریعہ نجات بنا جس محبت اور شوق اور پیار سے وہ اپنے شہر کا ذکر کے لیے محفل منعقد کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھر میں ان کی عزت میں آن میں برکت عطا فرما یا اللہ ہر آفات و بلیا سے محفوظ فرما ہر فتنے سے محفوظ فرما ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معافی عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اس جہان اس جہان کا برشر ہر جگہ عزت آبرو کی زندگی نصیب فرما ظالم کے ظلم شریر کی شر حاسدین کے حضرت سے محفوظ فرما رب العالمین مدینے کے تاجدار کے صدقے رب العالمین خواجگان کا صدقہ حضور بابا جی کا صدقہ یا رب العالمین یا اللہ علم عمل فضل عطا فرما
یا رب العالمین اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما یا رب العالمین، سب کو روزہ رسول پہ حاضری حج بیت اللہ شریف بار بار نصیب فرما، جتنے احباب آئے ہیں سب کی خالی جھولیاں بھرپور فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، نیک خواہشات پوریاں فرما، جائز حاجات پوریاں فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما یا رب العالمین۔ حضور کے صدقے میں اپنے محبوب کریم کا صدقہ یا اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشات سے محفوظ فرما یا اللہ عالم اسلام کے جتنے سربراہان مملکت ہیں رب العالمین کے سینے میں غیرت ایمانی پیدا فرما اور دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ عراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر، جہاں بھی مسلمان مصروف جہاد ہے ان کو فتح و نصرت نصیب فرما یا رب العالمین۔ اپنے محبوب کا صدقہ حضرت تاوانی صاحب کے علم، عمر وقار میں برکت عطا فرما، دیگر علماء کرام کے علم، عمر وقار میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ چودھری محمد صاحب کے والد گرامی جو ہے ان کے والد گرامی کی قبر کو منور فرما یا اللہ بتقاضۂ بشریت جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بندوں سے ان کی معافی عطا فرما، معاملات میں آسانی پیدا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی فوت شدہ ہیں ان کو بخش دے، جو موجود ہیں انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کرسی پڑھ کے بل کر دیں تاکہ ان کی روح کو اشعال ثواب کر دیا جائے۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ والد گرامی کی رحم اور ان کی روح کو بھی اشعال ثواب کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین۔ قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب کا صدقہ اس کلام کا سوال اپنی بارگاہ میں حضور کے صدقے میں قبول و منظور فرما، جو پڑھا گیا ہے، جو مل کیا گیا ہے، سب کا ثواب قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ تک پہنچا، حضور کے صدقے میں آلے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی روحوں پاک تک پہنچا، ان پہ ایمان لانے والوں کی روحوں پاک تک پہنچا یا رب العالمین۔ اپنے محبوب کریم اس کا صدقہ حضور کی آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی روحوں پاک تک پہنچا، خصوصاً خلفائے رسول کی روح تک پہنچا یا رب العالمین۔ تابعین، تبع تابعین کی روح پاک تک، خصوصاً حضرت سیدنا ابو کرنی رضی اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی روح پاک تک، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء کربلا کی روح پاک تک پہنچا یا رب العالمین۔ تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل کے تمام بزرگ، خصوصاً حضرت غوث پاک، داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب، مجدد پاک، تمام سلاسل کے جتنے بزرگ ہیں سب کی روحوں پاک تک پہنچا یا اللہ۔ امام اربع کی روحوں پاک تک پہنچا، خصوصاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بات عالیہ تک پہنچا یا رب العالمین۔ اپنے محبوب پاک کا صدقہ تمام مسلمان جو ہے ان کی روح تک پہنچا، جتنے مرد عورت ایمان والے دنیا سے جیسے سب کی روح، خصوصاً چودھری کرم صاحب کے والد جو ان کی روح تک پہنچا۔ میرے والد گرامی حضور بابا جی رحمۃ اللہ، جتنے احباب کھڑے ہیں ان کے باوجداد جن کا انتقال ہوا ان کی روح تک پہنچا یا اللہ، جن کا کوئی دعا مانگنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا، جتنے فوت شدہ ہیں ان کو بخش، جو موجود ہیں انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام علماء حق کی روح تک پہنچا اور یہ اعظام کی روح تک پہنچا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ عظیم فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرماؤ۔ 13 اپریل روز بدھ بعد نماز ظہر بطور سیکھواں دے اندر ایک عظیم و شان جلسہ عام منعقد کیا گیا ہے، جس دے اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عظمت علی شاہ المعروف چاندی سرکار آپ تشریف لے آئیں گے۔ اور دوسرا اعلان سماعت فرماؤ، 19 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء ہمبوکی دے اندر ایک عظیم و شان جلسہ عام منعقد کیا گیا ہے، جس دے اندر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا الطاف الاسیات صاحب تشریف لے آئیں گے۔ تمام حضرات تشریف لے آجے اس محفل دے اندر۔